حضور نے ارشاد فرمایا جس کو 3 چیزیں مل گئیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ یہ جس کو 3 چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے۔ تو اچھا گھر یہ انسان کی آرزو ہے، تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں، جب مالک مکان کہتا 8 دن کے اندر اندر گھر فارغ کرو، اور جوان بچیاں اب کدھر جائے، آگے مکان مل نہیں رہا، یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے، تو اسلام نے نفی نہیں کی۔ ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو، تفاخر کے لیے نہ ہو، احساس لوگوں کو دینے کے لیے، اپنی ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی نفی کی۔ گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا، لیکن آسودگی کا گھر، ضرورت کا گھر، اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ستر عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دوسرا ضرورت کا مکان، اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا۔ ان 3 چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں، نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ باٹ کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں۔ حضرت غوث اعظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہے، فرمایا مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو دے گا۔ تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی، اس کے انداز کی نفی کی۔ حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے، لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے، بلکہ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی مکان کی، اس کے انداز کی نفی ہے۔ اب فرمایا یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہے، دوبارہ سن لیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے، یہ 8 چیزیں احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر اللہ اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان 8 چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے، اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبت رکھ لو، اور ایک پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو، اور پھر وزن کرو۔ اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے، دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے، بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آ رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہے۔ ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اس پہ تفکر کریں۔ صحابہ کی تو زندگی دیکھیے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا، بڑا پریشان ہوا، عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ حضور نے سلام نہ دیا، وہ پریشان ہو گیا، عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سرزد ہوگی؟ آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حضور نے سلام کا جواب دے دیا۔ گفتگو ہوتی رہی، جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یہ بھی اٹھ کے چل دیا۔ کسی نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تم نہ پہننا، بیوی کو دے دینا، وہ اس کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے اب وہ میرے کام کی نہیں رہی۔ یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت۔